کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خارج جہنم واسی، خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مار گئے۔ دہشت گرد حملے میں 3 سپاہی شہید ہوئے۔ بارودی سرنگوں کا خدشہ، کالج کی عمارت کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن میں کیڈٹ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے 525 طلبہ سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں نے گزشتہ روز کالج کے مین گیٹ سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ 3 دہشت گرد کالج کے احاطے میں تھے جنہیں آج ٹھکانے لگا دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نادر کے عملے نے بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے DNA سیمپل اکٹھے کر لیے۔ DNA ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ IG اسلام آباد نے بتایا ابتدائی طور پر AI کی مدد سے 92 فوٹیجز اکٹھی کی گئی ہیں۔ حملہ آور ایک ہی تھا۔ حملہ آور کے ہینڈلر کے حوالے سے چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وانا والا اور آج جو واقعہ ہوا ہے، ان 2 واقعات کے بعد افغان ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جو ہے جلدی والی چیز ہے۔ اسکور ہم سیٹ کر لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہو تو افغان رجیم کو بھی جواب ملے گا۔ وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد واقعے کی ٹائمنگ دیکھیں۔ 2 واقعات کے بعد فوری رد عمل فطری بنتا ہے، ہفتوں کے بعد چھوڑیں، دنوں میں جواب بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی AIR نیوز سے گفتگو کہا یہ درست ہے، بات چیت کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ترکیہ، قطر اور ایران جیسے دوست ملک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ دوست ممالک کا افغانستان میں اثر و رسوخ ہے، وہ اسے استعمال کریں گے۔ کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کے بعد جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خواجہ آصف کی وانا میں فورسز کے آپریشن کی تعریف، کہا سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے نونہالوں کا حفاظتی حصار بنے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت، دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ صدر مملکت کا اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں شائع، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت اتحادی جماعتوں کے MNAs اور سینیٹرز کی شرکت۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے، دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگتے گا، دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں، دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔
بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بزدل دشمن نے وانا کیڈٹ کالج میں بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قوم کے محافظ پاک فوج کے جوان بچوں کی ڈھال بن گئے۔ دہشت گردوں کو کالج کے ایک حصے میں دھکیلا، طلبہ سمیت 650 افراد کو سنگین خطرے سے نکال کر لائے۔ ریسکیو کیے گئے کیڈٹس نے ویڈیو پیغام میں کہا، پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، سب محفوظ ہیں۔ فتنہ خارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ ایک کیڈٹ نے کہا، پاک فوج نے ہمارے لیے یہ کیڈٹ کالج بنایا ہے تاکہ ہمیں تعلیم، امن اور ترقی مل سکے۔ بزدل دہشت گرد ہمیشہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں۔ دہشت گرد ناکام رہے اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ علاقہ مکینوں نے بھی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنی ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ صدر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کئی بار ہم دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا، ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد کچہری اور کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، خودکش حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا خودکش حملاور کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنا اور وانا کیڈٹ کالج سے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا فورسز کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے کی مذمت، سہیل آفریدی نے کہا معصوم طلبہ اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پیمز اسپتال کا دورہ، خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد بار کونسل کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان، بیان میں کہا دہشت گردی کا واقعہ بزدلانہ اور عدلیہ پر حملہ ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے واقعے کو عدالتی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، قطر، ترکیہ سمیت مختلف ملکوں کی پاکستان میں دہشت گردی کی مذمت، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ ایران، آذربائیجان، برطانیہ، آسٹریلیا، ناروے اور یورپی یونین نے بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کر دی، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، منظوری آج دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا نواز شریف 27ویں ترمیم کو ووٹ کرنے آج قومی اسمبلی ضرور آئیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں سینٹ نے اس بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اتحادیوں سے آئینی عدالت کے قیام پر تجاویز لی گئیں، سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھایا گیا۔ اس بل میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج، شیم شیم کے نعرے۔ سینٹ میں 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائے گی، ہم اس باقو ترمیم کو نہیں مانتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں سے خطاب، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا، یہ سراسر غلط ہے۔ شاہ مری نے کہا آپ اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی، آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دیں۔
وزیراعظم کی سینیٹر عرفان صدیقی مرحوم کے گھر آمد، مرحوم کے بڑے بیٹے عمران صدیقی اور اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا عرفان صدیقی شائستہ، بردبار اور اعلیٰ ظرف شخصیت تھے، انہوں نے ملک کی فکری اور سیاسی تاریخ میں گہرا نشان چھوڑا۔ مرحوم عرفان صدیقی نواز شریف اور پارٹی کے درینہ ساتھی تھے، ہر دور میں اصول، برداشت اور مہذب سیاست کی مثال قائم کی۔ اعصاب شکن میچ کا سنسنی خیز اختتام، ون ڈے سیریز کا پہلا مارکہ پاکستان کے نام۔ راولپنڈی میں سری لنکا کو 6 رن سے شکست، 300 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 9 وکٹوں پر 293 رنز بنا سکی۔ حارث رؤف کے 4 شکار، نسیم شاہ اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 299 رنز اسکور کیے۔ 95 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد سلمان علی آغا اور حسین طلعت نے ٹیم کو مشکلات سے نکالا۔ 5 وکٹ کے لیے 138 رنز کی شراکت بنی۔ سلمان آغا 105 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ حسین طلعت نے کیریئر بیس 62 رنز اسکور کیے۔ محمد نواز 23 گیندوں پر 36 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان نے آخری 20 اوور میں 180 رنز بنائے۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر دکھائے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے خلاف میچ وننگ سینچری پر سلمان علی آغا میچ کے ہیرو قرار، کہتے ہیں حسین طلعت کے ساتھ پارٹنرشپ بہت اہم تھی، وکٹوں کے درمیان رننگ ہماری شراکت کی ہائی لائٹ تھی، جانتے تھے وکٹ پر دیر تک رکے تو آخر کے اوورز میں زیادہ رنز بنا سکتے ہیں۔ محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی دورہ، اسٹیڈیم میں جاری سری لنکا بمقابلہ پاکستان میچ کے لیے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا سری لنکن کرکٹ ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے، مہمان ٹیم کی سیکورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امن کے ساتھ کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کا فروغ ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ پینتالیسویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کے جہلم میں اختتامی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شرکا کی نشانے بازی کی مہارت کو سراہا، کہا نشانے بازی میں مہارت عسکری تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے۔ پاکستان آرمی نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ فیلڈ مارشل نے ملٹری کالج جہلم کی 100 سالہ تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میوزیم کا افتتاح کیا، کالج کے کردار کو نظم و ضبط، قیادت اور حب الوطنی کی تربیت کا مرکز قرار دیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج اور متحدہ عرب امارات کے صدارتی گارڈز کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق اختتام پذیر ہو گئی۔ یرغمالیوں کے ریسکیو آپریشنز پر خصوصی توجہ مرکوز رہی۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ نے حصہ لیا۔ القاعدہ سے تعلق ماضی کی بات ہے، صدر ٹرمپ سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ شامی صدر احمد شرح کا واشنگٹن میں امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا شام میں لاپتہ امریکی شہریوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ احمد الشرح نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے تاریخی ملاقات کی۔ 1946 میں شام کی آزادی کے بعد احمد الشرح وائٹ ہاؤس میں مہمان بننے والے پہلے شامی صدر ہیں۔ اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ خواری افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی بازگشت تھی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان ملٹری پریڈ پر بھی دھمکی آمیز پیغامات میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے، اسلام آباد جلانے کی باتیں کی گئیں۔ دھماکے سے پہلے افغانستان سے سوشل میڈیا پوسٹیں واضح ثبوت ہیں۔ افغان طالبان رجیم باز نہیں آئی۔ یہ طالبان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کے مرتکب ہیں۔ اسلام آباد اور دلی دھماکے مخالف ملکوں کی ملی بھگت ہے، جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔
بھارت میں فالس فلیگ کی پرانی چال سفاق مودی سرکار کا نیا ڈرامہ پھر ناکام. بھارتی سیاسی رہنماؤں، اخبارات اور شہریوں اور سوشل میڈیا نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے. نئی دلی میٹرو اسٹیشن دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ قرار دے دیا. کانگریس رکن نے کہا یہ سب بہار الیکشن سے پہلے کا ایک متوقع سیاسی اقدام تھا. دی ٹریبون انڈیا نے لکھا جائے وقوع پر نہ سپلنٹر ملا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے. دلی پولیس نے بھی خودکش حملے کے امکانات مسترد کیے. صحافیوں نے کہا بھارتیہ جنتا پارٹی جب بحران میں آتی ہے، دہشت گردی یا دھماکے کا ڈرامہ رچاتی ہے، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. دلی میں اپنے ہی شہریوں پر بم گرائے تاکہ احتجاج روکے جائیں. سوشل میڈیا صارفین نے بھی بھارتی الزام کو مسترد کر دیا. نوشیر و فیروز کے علاقے بھریا روڈ میں فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید. ایس ایس پی میر روہیل کھوسو جائے وقوع پر پہنچ گئے. شہید اہلکاروں کے ورثہ سے ملاقات میں ظاہری ہمدردی. کہا ملزمان کہیں بھی چھپ جائیں نہیں چھوڑیں گے. کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 3 صدیق آباد کے قریب موبائل شاپ پر فائرنگ. 30 سالہ حسن علی جاں بحق، لاش اسپتال منتقل. ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی کے مطابق موٹر سائیکل پر 3 ملزمان آئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. ابتدائی طور پر لگتا ہے مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا. جائے وقوع سے سی سی ٹی وی اور دیگر شواہد تلاش کر رہی ہیں. افسر شاہی کے نرالے انداز، ڈی سی لیا نے خاتون ایم پی اے کو سیٹ نہ دی. امیرہ بیدار نے خالی جگہ پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھ کر ایم پی اے سمیہ عطا کو بیٹھنے دیا. عوامی نمائندے سے بدسلوکی. تھر جیپ ریلی کے موقع پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ہوئی. رکن پنجاب اسمبلی سمیہ عطا شاہانی بلوچ نے ایکس پر وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے شکایت کر دی. لکھا ضلعی انتظامیہ کا ایک عوامی نمائندے کے ساتھ ایسا رویہ قابل مذمت ہے جس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کاپ 30 کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. 26 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. پنجاب کا گرین ریولیوشن پروگرام ہماری کارکردگی کی بہترین مثال ہے. ڈرون کی مدد سے ہم جنگلات کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں.